ایک بھائی ہے عبدالحمید جس کا تعلق ہے اسلام آباد سے. اس کا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم بار بار سن رہے ہیں واعظین سے بھی، بیانات میں بھی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک عجیب سلطنت عطا فرمائی تھی. جنات پر، حیوانات پر ان کی سلطنت اور بادشاہت تھی. قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَيَعْمَلُونَ لَهُ، کہ یہ جو جنات ہیں ان کے لیے وہ کام کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے. محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، بڑے بڑے دیگے بناتے تھے، نقشے بناتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر لال و جواہرات نکالتے تھے. ہوا اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مخلوق کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے سلیمان، یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ آپ میرے مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام کرو، دعوت کرو ایک دن، یہ آپ کے طاقت میں نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، بس کھانے کا انتظام کرو. کئی مہینے اس دعوت کے کھانے میں لگے، اس کے تیار کرنے میں. حلال جتنے جانور تھے ان کو ذبح کیا گیا، اور دریا کے قریب ہی ایک دسترخوان بچھائی گئی. پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ جو دریا میں رہتے ہیں ان حیوانات کے لیے پہلے کھانے کے انتظام کرتے ہوئے، یا جو بر میں رہتے خشکی میں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو باہر میں رہتے ہیں سب سے پہلے وہ آ جائے، پھر خشکی والے آ جائیں گے. تو ایک مچھلی وہ دریا سے نکل گئی اور اس نے سب کچھ ہڑپ کیا جو کچھ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. تو اس مچھلی کہنے لگی کہ کچھ اور. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تمام حیوانات کے لیے میں نے کھانے کا انتظام کیا اور آپ کہہ رہی ہے یہ کچھ اور بھی. تو انہوں نے کہا کہ میزبان کو چاہیے کہ پورے انتظام کرے مہمان کے لیے، اور مہمان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میرا مولا، میرا رب تو مجھے اسی طرح دن میں 3 گنا کھانا کھلاتا ہے. آج تو میں نے ایک لقمہ کھایا، آپ کے دعوت میں بھوکی رہی. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا سجدہ ریز ہو گئے، رونے لگے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مخلوق ہے جن کے لیے آپ کھانے کا انتظام کرتے ہو. تو آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے کسی صحیح حدیث میں کوئی موقوف روایت بھی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کی. تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے. بہت سارے واعظین اور خطبہ یہ واقعہ بیان کرتے پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. انا للہ. اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے. یہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو بیان کرنا گناہ ہے، کیونکہ جو بھی کوئی اسرائیلی واقعہ ہو، اگر قرآن و حدیث کے وہ مخالف و معارض نہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں عوام میں، لیکن اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے. بہت سارے تو ایسے واقعات ہیں جو موضوعی ہے، بے بنیاد ہے، جیسا کہ مشہور ہے علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یہ ایک موضوعی واقعہ ہے، من گڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی، دوسرے محدثین نے بھی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
امت کے علماء انبیاء کے برابر ہو جائیں، یہ تو عقلاً و شرعاً و عرفاً بعید بات ہے۔ بہت سارے خطبہ ایسے ہیں کہ جو علماء کے فضائل بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ علماء کے فضائل بیان کرنے کے لیے صحیح روایات موجود ہیں، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ صحیح روایات موجود ہے، تو اسی پر آپ اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا کیوں نہ پڑے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے لیکن اس کو کوئی اصل نہیں ہوتا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے مچھلی کے لیے دعوت کی، یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے لیکن اس کا کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے واعظین تو پھر اس میں کئی واقعات بیان کرتے ہیں، اس کے بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، تو وہ ایمان لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ یہ واقعہ بھی بنیاد ہے، بھی اصل ہے، کوئی اصل اس کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تم بیان کرتے تو اس کے لیے صحیح روایت موجود ہے، اس کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ جیسے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک دیہاتی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرب اسلام ہوئے۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون تھی اور اس کے پاس کچھ سامان بھی تھا، بوجھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے وہ سامان لے لیا کہ میں جوان ہوں، میں اس کو اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ وہ خاتون راستے میں بہت ساری باتیں کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ مکہ میں ایک جوان آیا جو کہ ہمیں بی دین کر رہا ہے، آبا و اجداد کے دین سے اس کی بات نہ مان۔ جب اس عورت کا گھر قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب آپ مکہ آؤ گی تو مجھے پاؤ گی وہاں پر اس نوجوان کی جگہ۔ تو وہ کہنے لگی وہ نوجوان آپ ہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ نوجوان تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرب اسلام ہوئی۔ یہ جو واقعہ یہ بھی من گڑت ہے، بھی بنیاد ہے، بھی اصل ہے، اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اسکولز میں اردو کے کتب میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے عوام میں مشہور ہے لیکن اس کا کوئی اصل نہیں ہوتا، بعض من گڑت ہوتے، موضوعی ہوتے۔ لہٰذا ان چیزوں کے بیان کرنے سے پہلے سرچ اور تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا جو واقعہ میں بیان میں ذکر کر رہا ہو یہ مستند واقع یا مستند نہیں ہے۔ اگر مستند ہے تو اس کو بیان کر، اگر مستند نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کی پھر بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے جانوروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا تو یہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، ایک اسرائیلی واقعہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔